حضور میں نے پوچھا تھا جو فری میسنز ہیں ان کا جودائزم سے کوئی جیوز کے ساتھ کوئی تعلق ہے یا نہیں؟ جو فری میسنز لگتا ہے کہ تعلق ہے، اچھا کہتے تو یہی ہے کہ نہیں ہے لیکن لگتا ہے. لیکن عجیب بات ہے کہ 1903 میں انہوں نے فیصلہ کیا تھا اسرائیل کا آباد کرنے کا، اور اس کے لیے بعض مغربی حکومتوں کو بھی شامل کیا تھا اور ان میں شامل تھیں. لیکن وہ پہلی جنگ عظیم کے بعد وہ مقصد پورا نہیں کر سکے، کچھ وجوہات ہو گئی سیاسی، کچھ بڑے لیڈر اس پر کام نہیں آئے. دوسری جنگ عظیم کے بعد اس مقصد میں کام ہو گیا، اسرائیل کامیاب ہو گیا. اور عجیب بات یہ بھی ہے کہ 1903 میں جب یہ زوروں پر تھی فری میسن کی تحریک، اور بڑے بڑے امیر لوگ اور تاجر دنیا کے اور یہودی لوگ بعض ایسوسیشن ممبر تھے، اس وقت حضرت مسیح موعود کو اللہ تعالیٰ نے الہاماً بھی بتایا تھا کہ فری میسن تجھ پر مسلط نہیں کیے جائیں گے. اس لیے ایک تو یہ کہ ہم حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیم پر عمل کرنے والے چلتے رہیں گے اس پہ، تو باوجود اس کے کہ فری میسن تنظیم اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گی اور بعض ملکوں میں کر بھی رہی ہے، لیکن احمدی ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رہیں گے. تو حضور یہ فری میسنز اصل میں ہیں کون؟ ایک تنظیم ہے. میسنز کسے کہتے ہیں؟ میسن کسے کہتے ہیں؟ حضور معلوم نہیں. ہیں؟ حضور معلوم نہیں. تمہیں میسن کا نہیں پتا یہ کیا بناتے ہیں؟ جو ایک اس طرح کی تنظیم اس طرح کے نام پہ بنائی گئی جس طرح گھر بنانے والے جو ہوتے ہیں، لیکن اصل میں یہ ہے کہ ایک چھپی ہوئی تنظیم ہے جس کی ممبرشپ اس طرح بھی نہیں ملتی. بڑے گہرے ان کے مقاصد ہیں، بڑی گہری ان کی چالیں ہیں، ان میں کوئی آرام سے اس طرح شامل بھی نہیں ہو سکتا. مختلف ملکوں میں مختلف حیثیتوں سے انہوں نے اپنے آپ کو رکھا بھی ہوا ہے. ہندوستان میں بھی آ گئے تھے، ان کے ہال بنے ہوئے تھے پارٹیوں سے پہلے. تو یہ ایک تنظیم ہے خفیہ ہیں، اور ان کے مقاصد جب ان میں جاؤ اندر جو پتہ لگتا ہے. لیکن بڑا مقصد یہی ہے جو لگ رہا ہے کہ دنیا کی دولت پہ بھی قبضہ، یہودیوں کی عبادت کاری اور اسلام کے خلاف مہم.